الیکشن ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس چیک ہونے کے لیے، اور اگر یہ سب کے سب جعلی ڈگریز ہوئیں تو پھر کیا بنے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ بیک ڈور سے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اب مڈ ٹرم الیکشنز ہو جائیں اس طرح کی پوزیشن لے کے، جو آپ کے اس وقت لیڈر نے لی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دکھائی ہے، اس کے بعد اس کا ایک دوسرا سیگمنٹ بھی تھا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ بھی جعلی ڈگری ہولڈرز ہوں گے اور وہ ریزائن کرتے ہیں یا کورٹ سے ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، انہیں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آئندہ الیکشنز میں ٹکٹ نہیں دے گی، یہ لیٹسٹ اور پوزیشن یہ بالکل اون نہیں کرے گی۔ ہمارے 2 MNAs اس وقت جاوید حسنین صاحب سرگودا سے اور مدثر قیوم نارا صاحب گجرانوالہ سے ابھی ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں۔ ان دونوں نے اپنے ٹکٹ کے لیے کوشش کی ہے، لیکن PMLN نے ان کو انکار کیا ہے کہ ہم ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے۔ تو ہماری پارٹی کی پوزیشن تو یہ ہے۔ آپ یہ پوزیشن اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم ٹکٹ دیں گے، جہاں تک بات ہے عوام کی طاقت کا، میں اس حوالے سے بھی عرض کر دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام ان کو سلیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ عوام کا کردار ہے۔ عوام چونکہ یہاں پہ ہے نہیں، لہٰذا ان کی بہاف پہ ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کیا کریں گے یا ان لوگوں کو کیوں انہوں نے الیکٹ کیا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں ان جو ان علاقوں سے وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، مظفر گڑھ سے یا ان علاقوں سے، ان لوگوں کی ان علاقوں کی ڈائنامکس، ان علاقوں کی جو پالیٹکس ہے ان لوگوں کا، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ وہ کون سے ایریاز ہیں، کیسے وہاں سے وہ جیتے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ چونکہ معیار سیٹ کرتی ہیں، سکینڈلز عام لوگوں کے بھی آتے ہیں، لیکن سکینڈلز جب پولیٹیشنز کے آتے ہیں تو وہ معاف نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ پولیٹیشنز اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، میسز کو لیڈ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو جب آپ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کے خلاف اگر کوئی چیز ہے تو پھر آپ کو اس کا سامنا جو ہے وہ بہت صاف طریقے سے اور ابو دا بورڈ کرنا پڑتا ہے۔ اور اس طرح کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جعلی ڈگری کا کیس ہو، کوئی اور چیزیں ہوں، اگر وہ سامنے آتی ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کو ان لوگوں بابر ستار صاحب آپ یہ بتائیے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس نے شروع میں مختلف ججمنٹس دیں، کچھ کانٹرڈکٹری ججمنٹس دیں سپریم کورٹ نے، اور اس کے بعد فائنلی ایک جو پوزیشن لی ہے جو سپریم کورٹ نے اپنی 14 جون کی ججمنٹ میں، وہ ایسی پوزیشن ہے جس سے کہ جو اس وقت پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس کو کچھ ہلانے جلانے کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں الیکشن جو میکنزم ہے ریزالو کرنے کا، ایسے کوئی بھی اس میں الیکشن ٹرائبونلز بنے ہوئے ہیں۔ اب ایک ٹرائبونل ایک فیصلہ دے سکتا ہے، دوسرا ٹرائبونل دوسرا فیصلہ دے سکتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر ایک ایپیکس کورٹ ہوتی ہے، سپریم کورٹ ہوتی ہے، جہاں پہ وہ ججمنٹس آتی ہیں۔ اس سے پہلے آپ کسی بھی بندے کو اس ملک میں نہیں پتا تھا کہ اس پرابلم کی کتنی گریوٹی ہے۔ اس وجہ سے آپ ایک مسئلے کو حل کر رہے ہیں، اس کے اوپر ججمنٹ دے رہے ہیں، اس کے میرٹس کے اوپر۔ اب جب یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ کسی ایک آپ کو میکنزم بنانا پڑے گا، تو اس وجہ سے اس کانٹیکسٹ میں میرے خیال میں سپریم کورٹ نے آرٹیکل 218 کی انٹرپریٹیشن کی ہے۔ 2183 یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ آنےسٹ الیکشنز ہوں اور ڈس آنےسٹی کی وجہ سے کوئی بھی بندہ پارلیمنٹ میں نہ جائے۔ اس کی انہوں نے اب انٹرپریٹیشن یہ کر دی کہ آپ کو کسی کمپلیننٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی ڈگری جعلی ہے یا شک پڑتا ہے یا کوئی ایلیگیشن آتی ہے تو الیکشن کمیشن خود ہی سو موٹو لے سکے۔ ہارون رشید صاحب یہ بتائیے، PMLN نے جو اس وقت پوزیشن لے لی ہے، شروع میں تو انہوں نے جعلی ڈگری ہولڈر جس کو کورٹ نے بری کر دیا اس کو انہوں نے ٹکٹ بھی دی، اب انہوں نے پوزیشن یہ لی ہے کہ جیسے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریزائن کر دیں جن کے پاس جعلی ڈگری ہے، اور تاکہ اس سیٹ پر نئے الیکشنز ہو۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ PMLN بیک ڈور سے مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف جانا چاہتی ہے۔ میرا خیال ہے 2 باتیں ہیں۔ ایک تو PMLN نے یہ ادراک کر لیا ہے کہ اس معاملے میں پبلک سینٹیمنٹس کیا ہیں اور اس کی قوت کیا ہے، اس لیے کہ پالیٹکس میں آخری چیز پبلک سینٹیمنٹ کی اہمیت ہی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ بات بھی درست ہے کہ اس بات پر سوچ بچار شروع ہو گئی ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن انہیں سوٹ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے 2.5 سال گزر گئے اور حکومت بہت ان پاپولر ہو گئی، تو اس موقع سے وہ ممکن ہے یہ اس آپشن کو ذہن میں رکھنا چاہتے ہوں، ایسا لگتا ہے۔ دونوں باتیں ہیں، لیکن جو پوزیشن انہوں نے لی ہے وہ بالکل درست ہے۔ اب جو پوزیشن انہوں نے لی ہے، اس سے پہلے انہوں نے اس سے انحراف کیا تھا۔ دیکھیے جمہوریت کی 2 بنیادیں ہیں، ایک بنیاد ہے دیانت، دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی حکمرانی۔ صرف عوامی مقبولیت کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹھگ 1 لاکھ ووٹ خرید لے تو وہ عوامی نمائندہ نہیں ہو سکتا، یا جعل سازی سے یا ریگنگ سے وہ جیت کے آ جائے تو وہ عوامی نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ اور دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ ہارون رشید صاحب، یہ فردوس عاشق اعوان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں یہاں اسٹوڈیو میں، وہ فرما رہی تھی
کہ جو ایک عدالت ہے یقیناً اس کا جو فیصلہ ہے وہ سر آنکھوں پہ، لیکن پھر عوام کی عدالت بھی ایک فیصلہ کرتی ہے، جیسے کہ دستی صاحب کے صورت میں انہوں نے کیا فیصلہ؟ دیکھیے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے. آپ اپنی پسند کی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے. اس کی انٹرپریٹیشن فائنلی عدالت کرے گی. عدالت بنائی ہی اس لیے جاتی ہے. جب دو مختلف آراء ہوتی ہیں، اصول یہ ہے جورسپروڈنس کا، بابر ستار اس پہ زیادہ بہتر رائے دے سکتے ہیں، دو آدمیوں کے دو فریقوں کے تنازع میں وہ خود فیصلہ نہیں کرتے، فیصلہ کوئی تیسرا کرتا ہے اور عدالت اس کے سب سے بہتر فارم ہوتی. اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا عوام کو آپ سارا رول دے دیں گے، کسی حلقے کے لوگوں کو کہ وہ سپریم کورٹ کا رول بھی لے لے اور انتظامیہ کا رول بھی لے لے؟ یہ نہیں ہو سکتا. عوام کا رول ہے ووٹ ڈالنا، ان کو فیئر اینڈ فری الیکشن میں منتخب کرنا. اس کا کوئی متبادل نہیں ہے عوامی رائے کا. لیکن ہم عدالتوں کے بغیر کسی جمہوری معاشرے کا تصور نہیں کر سکتے. اور دوسرے ادارے بھی ہیں جیسے میڈیا ہے، جیسے انتظامیہ، ہر ایک کا اپنا رول ہے. یہ کنفیوژن دانستہ غالباً پیدا کیا جاتا ہے، اور اس لیے پیدا کیا جاتا ہے کہ جواز مہیا کیا جائے. حالانکہ انہی تضادات کی وجہ سے پھر جمہوریت چلی جاتی ہے اور دوسرے اداروں کی مداخلت ہوتی ہے. جمہوریت ہے ہی یہ کہ سب لوگ اپنے دائرۂ کار میں رہیں. جمہوریت ہے ہی اسی لیے کہ آپ سب اپنے دائرۂ کار میں رہیں. اور یہ اس وقت جو اگر پھر اسی بات پر واپس آتے ہیں، جیسے آرٹیکل 62 63 ہے، گڈ کیریکٹر، اچھے کردار کی بات ہو رہی ہے، اور لیڈرشپ کی جو اپنی ویلیوز ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، تو کوئی جعلی ڈگری جس نے دی آپ اس کو ٹکٹ دے دیں؟ بات یہ ہے نسیم زارا کہ جو الیکشن کمیشن نے کرائیٹیریا فکس کیا نا ایک ایم این اے کینڈیڈیٹ کے لیے یا پارلیمنٹیرین کسی بھی اسمبلی کا، سینٹ کا یا پروونشل اسمبلی کا، اگر آپ اس کو پڑھیں تو میں نہیں سمجھتی کہ ہم میں سے کوئی بھی اس اہل ہے کہ اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتا ہو، کہ وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، اس نے ڈس آنیسٹی نہ کی ہو، اس نے یہ تمام وہ فرشتہ ہوگا. اور پھر میرا خیال ہے کہ وہ فرشتوں کی کوئی پارلیمنٹ ہوگی، انسانوں کی پارلیمنٹ میں تو وہ فرشتے ہمیں نظر نہیں آئیں گے. جو ریالٹی ہے، باقی کہانیاں سٹوریاں جتنی مرضی اس کے ساتھ انٹر لنک کر لیں. بات یہ ہے کہ ایک جرم ہے جعلی ڈگری، ایک جرم ہے آپ 2 نمبر اثاثے دینا، اپنے اثاثوں کو چھپانا، قوم کے ساتھ جھوٹ بولنا، اپنے ووٹر کے ساتھ جھوٹ بولنا، چیٹنگ کرنا. اب وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. وہ ساری چیزیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس کے پاس ہمارے سب کے اثاثے پڑے ہوئے ہیں. اس الیکشن کمیشن کو اگر آپ اس اثاثوں کی ایویلویشن پہ لگا دینا تو یہ آپ کی پارلیمنٹ ہی نہیں بچے گی کہ سارے ہم باہر ہوں گے. اکثریت، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب نے، اکثریت نے الیکشن کمیشن کو چیٹ کیا ہوا ہے. اچھا، بہت بولا. اور ابھی کیا آپ ہر ایک چیز میں آپ طے کر لیں، اور یہ چیزیں کسی ایک پارلیمنٹ یا ایک پارٹی یا ایک حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات کر رئی ہیں آپ کی الیکشن کمیشن کی اکانومی کی بات ہے. کوان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ میں نہ فرشتے ہیں، اور 62 63 جو آئین کی شقیں ہیں اس پر کوئی نہیں پورا اترتا، اور یہ کہ یا تو فرشتے لے کے آئیں یا اگر ان کو امپلیمنٹ کریں گے تو پارلیمنٹ میں کوئی بچے گا نہیں. اس بریک کے بعد اسی پر گفتگو کرتے ہیں.